بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تودہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس کے لطف و کرم اور محبت اور ہمدردی کی ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم 2586 یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور جس کا آپ نے ترجمہ بھی سن لیا۔ اس حدیث میں آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، مومنین کے حوالے بات کی گئی ہے کہ مومنین کا آپس میں رشتہ کیا ہے، آپس میں تعلق کیا ہے، کس قدر گہرا مومنین کا آپس میں نظام ہے، کس قدر آپس میں وہ محبت کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے یکجا کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا رشتہ جو مومنین کا آپس میں ہے اس کائنات کے عرض میں کوئی نہیں نظر آتا، اور یہ مومنین ہی ہیں کہ اگر 7 سمندر کسی کو تکلیف آتی ہے تو اس کا دوست، اس کا مومن بھائی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے جو کسی اور بندے کو اتنی دور ہوتی تکلیف۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کلمے کی برکت ہے، اور یہ ایک اللہ کو ماننے کی برکت ہے، یہ قرآن پاک پر ایمان لانے کی برکت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کی برکت ہے کہ اس وقت پوری دنیا ارض میں جتنے مسلمان ہیں مختلف جغرافیائی طور پر ملکوں میں رہنے والے ایک دوسرے سے یکجا ہیں۔ عزیز طلبہ، جہاں اسلام کا اور ہم پر بڑا احسان ہے، اسلام کی بہت سی عنایات ہیں، اسلام نے ہمیں زمین میں گڑے ہوئوں کو اوپر آسمان تک پہنچایا ہے، ان میں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یکجا کر دیا۔ اور عزیز طلبہ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد میں برکت بھی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، اکٹھ ہونے پہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو دہائیوں پر مشتمل آپس میں دشمنی کر رہے تھے، آپس میں قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا، آپس میں ہر وقت لڑائی کا امکان رہتا تھا اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ان کو محال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور تعلیمات اسلامیہ کی وجہ سے ان کو یکجا کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب اکٹھے ہوئے، جب ایک ہوئے، آپ دیکھیں کہ جہاں پر وہ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اور یہ مسلمان قوم ہی تھی کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی ہے تو دشمن جو ہے لرزتا تھا مسلمانوں کا نام سن کر۔ وجہ کیا ہے؟ اکٹھ ہونا، آپس میں تعلق ہونا، محبت ہونا، ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرنا، یہ ہے مسلمان کا آپس میں تعلق۔ اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑی ہی پیاری مثال دی گئی ہے، بہت ہی عمدہ بیان فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اور اگر ہمارے درمیان کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی اختلاف رائے ہے، کوئی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تو عزیز طلبہ ہمیں آپس میں ان سب چیزوں کو صحیح کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث اتنی اہم ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عداوت بن جاتی ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ عرصہ گزارا ہوتا ہے، چھوٹی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر ہم انہی دوستوں سے انتقام لیتے ہیں جن کے ساتھ ہماری سالوں سال پرانی دوستی ہوتی ہے، المیہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی عزیز طلبہ؟ کہ ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، وہ دنیا داری کے لیے بن جاتی ہیں، ایک دوسرے کے مفادات ہمارے ملتے ہیں، ہماری دوستی بن جاتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کی رضا کے بغیر دوستی کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، عزیز طلبہ وہ لازمی ٹوٹنا ہے۔ یہ لکھ لیں کسی جگہ پہ، ایسا تعلق کبھی پائیدار نہیں ہو سکتا جو اللہ کو شامل کیے بغیر استوار کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی انٹرسٹ چینج ہوتا ہے، مفادات بکھر جاتے ہیں، تو دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسلام کی جو بتائی ہوئی دوستی ہے، اسلام کا جو ریلیشن شپ کا کنسیپٹ ہے، وہ بڑا مختلف ہے، اس میں کبھی بھی ہماری دوستی نہیں ٹوٹے گی۔ اور اسی دوستی کا مزہ ہے کہ دوستی ٹوٹے نا۔ دوستی ایک ایسا لفظ ہے عزیز طلبہ، اگر قائم ہو جائے نا تو یہ کسی طور پہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے دوستیوں کو اسٹرینتھن کیا ہے اور اس میں برکت ڈالی۔ اب آپ دیکھیں حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام کرتا ہے اور آپس میں ہاتھ ملا لیتا ہے، مصافحہ کر لیتا ہے، ان دوستوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے
کہ دوستی اللہ کے لیے ہو اور اندر اس کے جذبہ ہو کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق بنا رہا ہوں. جو بندہ عزیز طلبہ اللہ کے لیے دوستی قائم کرتا ہے نا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دینی ہے جو صرف اللہ کے لیے دوستی کرتے رہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے رہے. تو عزیز طلبہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ ایک ایسی چیز ہے، ایسے کلمات ہیں کلمے میں کہ وہ اتنا بندے کے اندر پوٹینشیل پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جب بندہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا بندہ بھی اس کو صاف ستھرا نظر آتا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ شک کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بدگمانی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بالکل اس کے ساتھ فیئر ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ اس کے تعلقات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ہی پیاری مثال فرمائی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایک جسم کی مانند ہے. اب عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اپنے لیے محبت نہیں رکھتا، اپنے جسم سے محبت نہیں کرتا. پاؤں کو وہ دھوتا ہے اور اسی طرح سر کو وہ صاف ستھرا کرتا ہے، شیمپو کرتا ہے، چہرے کو صاف کرتا ہے، جسم کو صاف کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. تو کتنا پیار کرتا ہے اپنے جسم سے. پھر اس جسم کو اچھے اچھے لباس میں ملبوس کرتا ہے کہ میرا جسم اور خوبصورت نظر آئے. وہ اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے سارا کچھ کرنے پہ تیار ہے. عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق بھی ایسے ہونا چاہیے جیسے تم اپنے ہاتھ کو پسند کرتے ہو، اپنے چہرے کو پسند کرتے ہو، اپنے دل کو پسند کرتے ہو. تمہارا تعلق جو ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے جیسے جسم ہے. اور جسم جو ہے یہ ہمیشہ اپنے آپ کی خیر مانگتا ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کی خیر مانگیں گے نا تو یہ بلائی بلائی ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور اسی طرح خیر اللہ کی طرف سے شامل ہوتی جائے گی. جو چیز تھوڑے کام میں آتی ہے وہ شروع ہو جائے گی، برکت پڑ جاتی ہے. ایک دوسرے کے تعاون سے ہمارے اندر جو شر ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور شیطان جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.